السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں ہنستے بستے۔ اللہ پاک سب کو ایسے ہی اپنے گھروں میں خوشحال اور تندرست رکھے۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی کمنٹ کیا کریں، اس لیے کہ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں اس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور پلیز بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ڈیلی کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں میری ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ہے آیت نمبر 3 سورہ بقرہ کی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ الذین، وہ لوگ جو کہ قواعد میں اسے اسم موصول کہتے ہیں، اس کا واحد الذی ہے، یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا۔ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یہ لفظ ایمان سے نکلا ہے۔ ایمان سے مراد کہ کسی حقیقت کو زبان سے ماننا، دل سے اس پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کا ارادہ کر لینا۔ جو ایمان لاتا ہے وہ شک و شبہ سے امن میں آ جاتا ہے۔ یہی ایمان ہے جو شریعت میں معتبر ہے۔ غیب سے مراد وہ علم ہے جو اس ظاہری دنیا سے بلند ہے، جس کی خبریں صرف ہمیں نبی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، صفات، جنت و دوزخ، قیامت، حساب کتاب اور جزا و سزا وغیرہ۔ نبی پر ایمان لائے بغیر ایمان بالغیب کامل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے سبق میں بتایا گیا کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے دستور ہدایت ہے جو نہایت خلوص اور پاک نیت سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، جن میں احتیاط سے زندگی بسر کرنے کا جذبہ اور استعداد موجود ہو اور محتاط اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے مشتاق ہوں۔ اس آیت میں متقین کی پہلی صفت بیان کی جاتی ہے جو قرآنی ہدایت سے ان میں پیدا ہوگی، وہ یہ کہ وہ ایسی چیزوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جن کا وجود ظاہری حواس سے بلند ہو، جیسا ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر۔ ان سب چیزوں پر ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ ایمان کے بغیر دل میں بے چینی اور بے قراری ہی رہتی ہے، کیوں نہ کہ اس کی عدم موجودگی میں شک و شبہ اور وہم و گمان اپنی جگہ دل میں بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک ایماندار سخت سے سخت مصیبت اور آزمائش کے وقت بھی کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور گھبراتا نہیں، بلکہ اس کی حراس بنی رہتی ہے، کیوں نہ کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے سہارے اور مضبوط آسرے کو رکھتا ہے۔ اس سے اس کے دماغ اور دل کو سکون، اطمینان اور روح کو چین نصیب ہوتا ہے۔ عالم غیب کا یہ عقیدہ دین کا مغز اور ایمان کی روح ہے، اس کے بغیر ایمان پختہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار کر لیا اور متقی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جن کا قرآن حکیم ہمیں حکم دیتا ہے اور جن کی خبریں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق دے۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، یقیمون، قائم کرتے ہیں۔ اقامت سے بنا ہے، اس کے معنی ہے قائم کرنا۔ اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ پوری شرائط اور پابندی کے ساتھ نماز باقاعدگی سے خود بھی ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ادائیگی پر آمادہ کریں۔ جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کی بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں صلاۃ خاص عبادت یعنی نماز کا نام ہے۔ اس کا نام صلاۃ اس لیے رکھا گیا کہ اس عبادت میں سب سے زیادہ حصہ دعا کا ہے۔ اس میں زبان سے بھی دعا کی جاتی ہے، دل سے بھی اور جسم کے ظاہری اعضاء سے بھی۔ ایمان بالغیب کے بعد متقی لوگوں کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز خدا کے آگے جھکنے، اپنی بندگی کا اظہار کرنے، اللہ سے گہرا تعلق پیدا کرنے اور امت کے تمام لوگوں میں نظم پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ اور ایمان اور توحید کا اظہار اس کے ذریعے بڑی خوبی سے ہوتا ہے۔ فرد کے لیے بھی یہ
فرد کے لیے بھی اس میں اخلاقی، طبی اور مادی فائدے موجود ہیں اور پوری امت کے لیے بھی اس میں بہت سے معاشری فائدے ہیں۔ تمام مسلمان پاک صاف ہو کر دن میں 5 مرتبہ ایک امام کے پیچھے قبلے کی طرف منہ کر کے ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنی بندگی اور آپس میں بھائی بھائی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس سے جماعت کے تمام لوگوں کے دل کھوٹ، حسد اور خود غرضی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ باہمی الفت، محبت اور مساوات پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، انسان بے حیائی اور گناہوں سے رکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اوپر اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو بدقسمت ہوگا وہ شخص جو اس بلند مرتبے پر پہنچنا نہ چاہتا ہو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاقی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی غرض ہر لحاظ سے مفید ہے، اسی لیے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور مما، ہم میں سے، رزقناہم، ہم نے دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم، ہم نے دیا، یہ دو لفظ ہیں، رزقنا اور ہم رزقنا۔ رزق سے نکلا ہے، یہ لفظ عربی زبان میں وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں جیسے مال، صحت اور اولاد، یا باطنی ہوں جیسے علم، دانائی اور سمجھ وغیرہ۔ اللہ کی بخشش میں مال ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور جو نعمت انسان کو ملتی ہے سب اللہ کی عنایت سے ملتی ہے۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یہ لفظ انفاق سے نکلا ہے جس کے معنی خرچ کرنا ہے۔ آیت کے حصے میں متقی لوگوں کی تیسری صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے مناسب اور ضروری موقعوں پر اور جائز مفید کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا بڑی قربانی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جسمانی عبادت تو کرتے ہیں مگر مال خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اس قسم کا بخل دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نقصان دہ ہے۔ جب انسان کے عزیز و اقارب، والدین اور رشتہ دار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ان کی حاجتوں میں سے کچھ ان کی مدد کی جائے اور وہ بخیل انکار کرتا ہے تو وہ سخت رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں اور اس سے کاروبار میں فرق آ جاتا ہے، کیوں نہ کہ ان لوگوں کا تعاون اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب معاشرے میں حاجت مندوں، یتیموں اور بے کسوں کی پرورش کا دستور نہیں رہتا اور قوم کی درستی اور عوام کی بہبودی اور دشمن کے دفاع میں خرچ نہیں کیا جاتا تو ساری قوم مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور انجام کار شخصی دولت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اخروی دنیا میں بخل کا یہ انجام ہوتا ہے کہ جب دل پر مال کی محبت نقش ہو جاتی ہے اور موت کے وقت روح جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے تو وہ مال کی محبت میں بے چین رہتی ہے اور بے جا محبت اس جہاں میں سانپ، بچھو اور آگ کی صورت میں ظاہر ہو کر عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ دین و دنیا کی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے یہاں مالی قربانی کریں اور اسی طرح اس کی دی ہوئی قوتوں، صلاحیتوں کو خدمت خلق میں خرچ کریں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنی تمام کوششوں، قوتوں، صلاحیتوں اور مال و دولت کو عام لوگوں کی خدمت میں لگانے سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنی ہمت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس میں ملک و قوم کا بھی بھلا ہوگا اور اس میں بھی ہمارا ذاتی بھلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔